قادیانیت کے سلسلہ میں آج یہ تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے آیات قرآنیہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل پیش کیے جا رہے تھے۔ تو اس سلسلہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ اس سلسلہ میں بنیادی طور پر بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے چل رہی تھی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، اور اس سے پہلے وضاحت کی کہ ائمہ لغت کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور امت کا بھی اس پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین آخری نبی کے معنی میں ہے۔ قادیانی وگرچہ کھلم کھلا ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بھی وہ عموماً یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ اگر اس کا یہی معنی لیا جائے خاتم النبیین کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے بعد، آپ کے زمانہ اقدس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ متفق علیہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی، تو پھر آپ آخری نبی کس طرح ہوئے؟ حالانکہ اس سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا، اس سے یہ تو ہرگز ثابت نہیں ہوگا کہ مرزا قادیانی وہ نبی ہے، لیکن وہ اپنے جھوٹے دعوے کو سہارا دینے کے لیے اس طرح کی باطل تعویلات اور کمزور شبہات وارد کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب تو واضح ہے کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہرگز نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا اور ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کے زمانہ اقدس کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، بلکہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمایا گیا، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام رسول اعظام ہیں، ان سب کی بعثت زمانہ نبوی سے پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد یا آپ کے زمانہ میں کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ آپ سے پہلے، آپ کے زمانہ اقدس سے پہلے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، ان کے ادیان، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن نبوت سے معزول نہیں ہوئے۔ کسی بھی نبی کو نبوت سے معزول ڈالنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو منصب نبوت پہ فائز فرما دیا، اب یہ منصب نبوت ان سے زائل نہیں ہوگا اور اس مقام سے وہ معزول نہیں ہوں گے، لیکن
آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نبوتوں کا دائرہ کار اور ان کی شریعت کا دائرہ کار وہ ایک محدود زمانے تک تھا، یا کسی محدود قوم تک، محدود شہر تک۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام ایک دور میں بھی متعدد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے، کسی علاقے کے لیے کوئی نبی ہوتا اور دوسرے علاقے کے لیے کوئی اور نبی ہوتا، اور پھر ایک زمانہ کے لیے ایک نبی ہے اور دوسرے زمانہ کے لیے اور نبی ہے، تو ان کی شریعت کے دائرہ کار محدود تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں، جتنے ادیان تھے، سب کے لیے آپ کا دین اور آپ کی شریعت یہ ناسخ ہے۔ سب کتابوں کے احکام کے لیے آپ پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ناسخ ہے۔ تو آپ کے زمانہ اقدس کے بعد اب کسی اور کی شریعت جاری نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کے زمانہ اقدس کے بعد کوئی اور نبی تشریف لائیں دنیا میں، اس سے آپ کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو جو بھی نبی تشریف لائیں گے، نبوت آپ کی ہی جاری ہوگی، شریعت آپ کی ہی جاری ہوگی، اور اس پر احادیث کریمہ میں دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث پاک ہے، اور جس کو متعدد محدثین نے ذکر کیا، اور مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی اس کو ذکر کیا، اور مسند احمد بن حنبل نے اس حدیث کا نمبر 1515 رقم الحدیث 1515 ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی متعدد محدثین نے ذکر کیا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کے قبیلہ کے پاس سے گزرے، وہاں آپ کو تورات کے کچھ اوراق ملے، اور آپ وہ تورات کے اوراق لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے تورات کے ان اوراق کو پڑھنا شروع کیا، ان کی تلاوت شروع کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، اور پہچان لیتے تھے کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزری ہے۔ تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی چہرہ اقدس کی طرف دیکھے بغیر ان اوراق کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے متنبہ کیا کہ اے عمر فاروق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی طرف دیکھو، یعنی آپ کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلاوت روک دی، تورات کو پڑھنا روک دیا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی پر نازل ہوا، یعنی اس میں حکمت کیا ہے کہ میں نے تورات کے اوراق کی تلاوت کی تو آپ کے چہرے اقدس پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لو کانا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانا حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ یعنی آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں، ظاہری حیات کے ساتھ آئیں، تو وہ میری شریعت کی اتباع ہی کریں گے،
میرے قرآن کے احکام کی اتباع کریں گے، اپنی تورات کے احکامات کا نفاذ نہیں کریں گے۔ پتہ چلا کہ آپ کے زمانہ اقدس میں یا بعد میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں، وہ نبی ہیں، منصب نبوت پر ہی ہیں، لیکن اب ان کی شریعت جاری نہیں ہوگی، تو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جاری ہوگی۔ یوں بھی سمجھ لے کہ جس طرح پہلے زمانہ میں مختلف علاقوں میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا ایک نبی دوسرے نبی کے علاقہ میں تشریف لے جاتا، لیکن جب دوسرا نبی ان کے علاقے میں تشریف لاتا تو وہاں شریعت اسی نبی کی نافذ ہوتی، اور رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ یہ تو عام ہے زمانوں کے اعتبار سے اور اقوام کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے۔ لہذا اگر آپ کے زمانہ اقدس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اور جب آپ تشریف لائیں گے وہ اس حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے کہ وہ آ کر اپنی شریعت عیسوی کا نفاذ کریں گے، بلکہ اس وقت بھی وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی نفاذ کریں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ آگے آیات آئیں گی، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو دعائیں مانگتے رہے، جس سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، یا رب فاجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے تورات میں مختلف امتوں کے حالات پڑھے اور ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ ایسی امت آئے گی جن کی یہ شانیں ہوں گی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کتاب کے حافظ ہوں گے، وہ اگر گناہ کا ارادہ کریں گے گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر ارادے کے بعد گناہ کر لیں گے گناہ لکھا جائے گا، اور نیکی کا ارادہ کریں گے نیکی کر نہیں سکیں گے تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اگر نیکی کر لیں گے ایک کی بجائے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، مال غنیمت ان کے لیے حلال کیا جائے گا۔ مختلف صفات پڑھی ہیں، اور آپ ہر صفت پڑھنے کے بعد عرض کرتے یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دی جائے، تو جواب ملتا ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ امت تو ہم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ تو آخر میں پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب فاجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ جب تشریف لائیں گے آسمان سے آپ نازل ہوں گے، اور فرشتوں کے کندھوں پر ان کے بازوؤں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے، اور اس وقت وہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہوں گے، اور اس امت کے عظیم مجتہد اور اس وقت کے غوث اعظم ہوں گے، تو وہ تشریف فرما ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی شان اور مقام زیادہ ہوتا ہے، بعد میں کوئی غوثیت کے مقام پر ہو اور کسی بھی ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، نبی کا مقام زیادہ ہے، اور جب بلند مقام والا ہو تو پھر امامت کا حقدار وہی ہے۔ تو ان سے عرض کیا جائے گا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام سے، آپ مصلی امامت پر تشریف لائیں، صبح کی نماز ہوگی آپ نماز پڑھائیں، لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نماز کی امامت نہیں فرمائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل
ابن مریم فیکم و امامکم منکم، فرمایا کہ وہ کیسا منظر ہوگا، یعنی اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کا اعزاز ظاہر ہوگا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ابن مریم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، و امامکم منکم، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب اسی امت میں سے جب وہ امام آگے آئے گا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امامت کے فرائض سے انجام دیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا، یہ بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اب اس حیثیت سے تشریف نہیں لائے کہ وہ اپنی شریعت کا نفاذ کریں گے اور بحیثیت نبی، بلکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے اور آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہی وہ احکامات کا نفاذ کریں گے۔ پھر ان کا آنا یہ کوئی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا پہلے بھی بتایا کہ وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، ہم بھی مانتے ہیں، مگر خاتم کا معنی یہ نہیں، خاتم کا معنی مہر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، انبیاء کی مہر ہیں، آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ جو آپ کی اتباع کرے گا تو اتباع کرتے وقت اس مقام پر پہنچے گا، اتباع اطاعت کے اس درجے پر آ جائے گا کہ آپ کی مہر ملے گی اور آپ کو فیض ملے گا تو وہ نبی بن جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو آپ کی شان اور آپ کا کمال ہے کہ آپ کی مہر سے نبی بنیں گے۔ تو پہلے بتا دیا کہ ائمہ لغت وہ اس معنی کی تائید نہیں کرتے، کسی لفظ کا بھی معنی وہی لیا جائے گا جو اس زبان کے محاورے میں ہوگا، اور اس زبان کے لغت کے ماہرین اس کی تائید کریں گے۔ تو ہم نے لغت کے متعدد حوالوں سے یہ بتایا کہ یہ معنی اس کا اپنا ان کا اختراعی معنی ہے کہ آپ کی مہر سے نبی بنے گی۔ اگر بالفرض ایسا مان لیا جائے، حالانکہ لغت اس کی تائید نہیں کرتی، قرآن کی آیات اس کی تائید نہیں کرتی، حدیث کریمہ اس کی تائید نہیں، اجماع امت اس کا موجود نہیں ہے، لیکن اگر یہی صورتحال ہو کہ آپ کی اتباع کریں اور آپ کی اتباع کے بعد آپ کی اطاعت سے پھر آپ کا فیض ملے، نبوت حاصل ہو جائے، تو پھر تو نبوت کسبی بن جائے گی، اکتسابی ہوگی۔ حالانکہ پہلے بتایا کہ نبوت وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں۔ ولایت کسبی بھی ہوتی ہے اور وحبی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مجاہدات، بغیر ریاضات کے مقام ولایت عطا فرما دے، اللہ کی شان ہے۔ اور ایسے متعدد اولیاء کاملین پیدا ہوتے ہی ولی ہیں، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسا بھی ہے کہ وہ ریاضات مجاہدات کریں، حدیث قدسی ہے کہ وہ نفل ادا کرتے کرتے پھر اس مقام پہ بندہ فائز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو وہ ولایت کسبی ہوتی ہے۔ مگر نبوت یہ وحبی ہے، کسبی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو نبی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے منتخب فرما دیا تو اس میں اس کے کسب کا کوئی دخل نہیں ہوگا، اعمال کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اگر ان کی بات مانی جائے پھر اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ نبوت کسبی ہے، حالانکہ نبوت کسبی نہیں بلکہ وحبی ہوتی ہے۔ اب دیگر آیات کریمہ دیکھیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں
اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو شان بیان کی، جو صفات بیان کی، تو فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی پر ایمان لائیں۔ اب وہ وہی ایک تو وہ ہے جو منزل علی رسولنا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ایک وہی وہ ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، تو میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلک، اے ایمان والو آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے یہ واضح فرما دیا کہ مومن کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وحی پر ایمان لایا جائے، اور جس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی دو قسمیں بیان ہیں۔ ایک وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور دوسری وہ وحی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اب تیسری قسم کی وحی، اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسری قسم کی وحی بھی ہوتی جس پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کا بھی بیان فرماتا۔ تو قرآن مجید میں متعدد آیات کریمہ آپ پڑھیں، اس میں آپ کو یہی دو قسمیں ملیں گی کہ ایمان کا حکم دیا گیا، اور یہ بیان ضروری ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو وہ دو ہی بیان کی، ایک وہ جو آپ پر نازل کی گئیں، اور ایک وہ جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ یہ ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے، جس سے پتہ چلا کہ جس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے تو وہ ہے جو آپ پر نازل ہوئی، اور دوسری وہ آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اب ایسی کوئی وحی نہیں کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہو اور وہ آپ کے بعد نازل ہو۔ آپ پڑھتے ہیں السکوت فی مارج البیان بیان، بیان کے مقام پر سکوت بھی بیان ہوتا ہے۔ اگر کسی تیسری قسم کی وحی کا تصور ہوتا جس پر ایمان لانا ضروری ہے تو یہ مقام بیان تھا کہ اس کو بیان کیا جاتا، لیکن بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایسی کسی تیسری وحی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ اقدس تک، بعد میں نازل ہوگی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر یہ قرآن مجید پر زیادتی لازم آئی۔ تو ایمان کا ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ ایمان اس چیز کے ماننے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انکار کفر ہو۔ ایمان کا معنی مان لینا، تو اس چیز کے ماننے کو ایمان کہتے ہیں جس کا انکار کفر ہو۔ اور جس پر ایمان لانا ضروری، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو ان کا انکار بھی کفر ہے۔ جیسے قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے تو قرآن مجید کا انکار بھی کفر ہوگا۔ تو یہ اصول ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو ان کا انکار بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری تو اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کفر، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری تو ملائکہ کا انکار بھی کفر۔
اور جس چیز کا انکار کفر نہیں اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جیسا جس چیز پر ایمان لانا ضروری اس کا انکار کفر ہے، تو جس کا انکار کفر نہیں ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے انکار کو پھر کفر قرار دینا یہ بھی کفر ہوگا۔ اس کے انکار کو آگے کفر قرار دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا منکر کافر ہے، تو یہ ایک مومن کو کافر کہنا ہوگا، تو یہ بھی کفر قرار پائے گا۔ تو اب آیات کریمہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ دو ہی ہیں، ایک منزل علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور دوسری جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی وحی نہیں ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہو۔ تو جب کوئی تیسری وحی جو آپ کے بعد نازل ہو، جس کا آگے جا کر بیان کریں گے، مرزا قادیانی کا بھی دعویٰ تھا اور جھوٹے نبی جو بھی دعویٰ کرتے رہے وہ اپنے طور پر خود ساختہ وحی بھی پیش کرتے رہے۔ مرزا قادیانی کے بھی ایسے دعوے تھے کہ میرے پاس ایسا فرشتہ آتا ہے، ٹیچی انگریزی نام میں ذکر کرتا تھا اور انگریز کی شکل میں وہ نظر آتا تھا، اور آئی لو یو وغیرہ اس طرح کی وحی اس پر نازل ہوتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں آگے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو اگر ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو پھر اس کا ذکر کیا جاتا، اس کا ذکر تو نہیں کیا۔ تو جب اس کا ذکر نہیں تو پتہ چلا اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جب ایمان لانا ضروری نہیں، اب اس کے انکار کو کہا جائے کہ یہ کفر ہے۔ جیسا مرزا کا دعویٰ تھا کہ مجھ پر جو چیز نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اپنے مخالفین کو وہ بڑے زور شور سے یہ دعوت دیتا کہ اس پر ایمان لاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، مختلف پیشین گوئیاں بھی کرتا، دھمکیاں بھی دیتا، اس کی پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوتی تھی، وہ تو اس کے انکار کو کفر قرار دیتا تھا۔ تو جب اس پر ایمان لانا ضروری ہی نہیں ہے، اب اصول کے مطابق اس کا انکار کفر نہیں ہے، اور جو شخص اس کے انکار کو کفر قرار دے گا وہ تو خود کافر ہوگا۔ تب اگر مرزا کی خود ساختہ نبوت کی بات کی جائے اور یہ کہا جائے جیسا ان کا جھوٹا دعویٰ ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر اس سے تو لازم آئے گا کہ اب مرزا غلام احمد قادیانی اس پر ایمان لانے کی انکار کرنے کو کفر قرار دیا جائے تو مسلمانوں کی تکفیر لازم آئے گی، یہ بھی ان آیات کریمہ کے منافی ہوگی۔ لہذا مرزا پر پھر ایمان کو ضروری کہنا یہ بھی کھلم کھلا کفر ہوگا۔ تو یہ بھی دو آیات کریمہ پیش کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ختم نبوت کا بیان کیا گیا، اور دوسرا اس میں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر پہلے کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نبی پاک اسلام کا ذکر پہلے کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ حالانکہ ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو اس ترتیب کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام جو سابقہ انبیاء کرام تھے پہلے ان کا ذکر ہوتا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا۔ تو ان آیات میں اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا زمانہ بعد میں تھا ان کا ذکر پہلے کیا گیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام جن کا زمانہ پہلے تھا ان کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کا زمانہ اقدس ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہے، لیکن مقام اور مرتبہ آپ کا پہلے ہے، شان اور مقام اور مرتبہ آپ کا پہلے ہے، زمانہ آپ کا بعد میں مگر مقام آپ کا پہلے ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح کسی محفل کے اندر مختلف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور پھر آخر میں ان سب سے بڑے عالم تشریف لائے، اب محفل کا میزبان
اور منتظم وہ کھڑا ہوتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے، آنے والوں کا ذکر کرتا ہے، تو وہ پہلے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ عظمت والا، جو بعد میں آیا لیکن ذکر پہلے کیا۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف تو بعد میں لائے لیکن اللہ نے ذکر پہلے کیا، کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ کا زمانہ بعد میں ہے تو آپ کا مرتبہ بھی بعد میں، مرتبہ آپ کا پہلے ہے۔ تو آپ کا پہلے ذکر کر کے پھر فرمایا کہ آپ سے پہلے وحی نازل کی گئی، تو یہ اشارہ کر دیا آپ کے ذکر کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے جو وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ بتا دیا کہ جو وحی ایسی تھی کہ ان پر ایمان لانا ضروری تھا وہ سب آپ سے پہلے نازل کر دی گئیں، اب آپ کے بعد کوئی اور وحی نازل نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر آپ کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ والکتاب الذی انزل من قبلک، کہ وہ کتابیں وہ آپ سے پہلے نازل کر دی گئیں، اب آپ کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ تو اس طرح پھر ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کا بیان کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 136، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لائے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب والاسباط اور آپ کی جو اولاد ہیں ان پر نازل کیا گیا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر ہم ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر ایمان لائے جو اپنے رب کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء کرام کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ مرتبہ کی بات نہیں ہے کہ ان انبیاء کرام کے مراتب میں فرق نہیں، مراتب میں فرق ہے، وہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی، بعض کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور بعض وہ بھی ہیں رفع بعضهم درجات، ان کو درجوں بلندی عطا فرمائی، سب انبیاء کرام سے بلند مقام عطا فرمائے۔ تو درجات کی بلندی کا ذکر نہیں اور مراتب کے فرق کا بیان نہیں، بلکہ فرمایا کہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یہ نہیں کرتے کہ اس نبی پر ایمان لائیں گے اس پر نہیں لائیں گے، جیسے یہود کا طریقہ تھا، ان انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ تو جو تفریق کرے گا، انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 جتنی بھی تعداد ہو، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا، تفریق کرے گا کہ اس نبی پر ایمان نہیں لانا اس پر لانا ہے، تو ایک کا بھی انکار کرے گا باقی سب پر بھی ایمان لائے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور اسی کے ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا وما اوتیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور آگے فرمایا النبیون، وما اوتی النبیون، النبیون یہ جمع ہے اور جمع معرف باللام، جمع معرف باللام استغراق کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ ہم اس وحی پر ایمان لائے جو ان تمام انبیاء کرام کو عطا کی گئی، عطا کر دی گئی۔ سب انبیاء کرام کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو وحی عطا ہونا تھی اور جو احکامات نازل ہونا تھے وہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ اب کوئی
ایسی وحی باقی نہیں رہی کہ کسی اور نبی کو دی جائے گی، وہ سارا ماضی کے صیغہ کے ساتھ بیان فرما دیا، اور جمع مغرب باللام استغراق کے ساتھ کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کو جو وحی دی گئی اور ان پر جو وحی نازل کی گئی وہ سب آپ کے زمانہ اقدس سے پہلے عطا کر دی گئی۔ اب آپ کے زمانہ اقدس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جس کو وحی عطا کی جائے گی۔ تو اللہ کا قرآن تو یہی فرما رہا ہے کہ جس پر بھی وحی نازل ہوئی وہ زمانہ ماضی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے وہ زمانہ ماضی تھا، مستقبل نہیں تھا۔ تو پھر اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ مانے کہ آپ کے زمانہ اقدس میں کسی پر وحی آئی ہے، یا یہ کہے کہ آپ کے زمانہ اقدس کے بعد، ظاہری زمانہ اقدس کے بعد کسی پر وحی آئے گی، تو یہ دونوں ماضی نہیں ہوگی۔ ماضی کا صیغہ ذکر کر دیا اور وہ ماضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے ہے، تو پھر وہ وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور جس وحی کا اللہ کے ہاں اعتبار ہے وہ وہی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کے زمانہ اقدس سے پہلے والا جو زمانہ ماضی تھا اس میں عطا کر دی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اگر کوئی یہ مانے کہ کسی پر وحی نازل ہو رہی ہے، یا آپ کے زمانہ اقدس کے بعد وہ اس کا قائل ہو کہ کسی کو وحی دی جائے گی، تو یہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے منافی ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے بھی یہی واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے کس پر؟ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور ان پر جو نازل کیا جاتا ہے اس پر امت کو ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ خود نبی بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو آپ پر آپ کے رب عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی ایک کتاب اس پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، اور یہ سب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے یہ بیان کر دیا کہ جو مومنین ہیں وہ یہ بھی ماضی کے صیغہ سے ذکر کیا کہ وہ ان سب پر ایمان لے آئے جو رسول ہیں، سب رسولوں پر ایمان لائے۔ تو زمانہ ماضی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا، زمانہ ماضی کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ رسول کرام جن پر مومنین ایمان لائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے ہیں۔ آپ کے زمانہ اقدس کے بعد کسی اور رسول کا، کسی اور نبی کا تصور ہوتا تو اللہ جل شانہ بیان فرماتا۔ تو یہاں بھی اللہ جل شانہ نے بیان نہیں کیا، وہ ماضی کے صیغہ سے ذکر کر دیا کہ وہ سب ان پر پہلے ایمان لے آئے، تو ان کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے اس پر ایمان لانا ضروری، تو وہ انبیاء میں تو شامل نہیں ہے جن پر ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، تو پھر وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور آیہ مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163،
اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح النبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر وحی نازل کی، جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان پر ہم نے وحی نازل کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد پر وحی نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان ان پر وحی نازل فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے وحی کے نزول کا بیان کیا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسا آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور ان میں سے چند انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ جل شانہ نے وحی کی دو ہی قسمیں ذکر کی، ایک وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور دوسری وہ وحی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اب قادیانی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ایک اور وحی بھی ہے جو اس قادیانی پر نازل ہوئی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں تو صرف ان دو قسم کی وحی کا ذکر ہے، ایک رسول اللہ علیہ السلام پر، اور دوسرا وہ وحی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کر دی گئی۔ اوحینا فرمایا ماضی کا سیغہ، وہ ہم نے وحی نازل کر دی۔ تو پھر تیسری قسم کی وحی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ اگر کسی تیسری قسم کی وحی کا تصور ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا اور اس پر وحی نازل ہوگی، اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بیان فرماتا، حالانکہ اس کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101، اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ان کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو پھر وہ تمہیں بری لگیں گی، چونکہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے، اور پھر خاص کر منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے، جیسا وہ حدیث میں آیا وہ آپ کے علم پاک پر بھی اعتراض کرتے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اس سے سوال کرو، جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو کسی نے سوال کیا میرا باپ کون ہے، فرمایا کہ تمہارا باپ زاپا ہے، ان کے نسب پر اعتراض کیا جاتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ان کا نسب درست ہے۔ یہ غیبی اخبار تھی، کسی نے کہا میں جنتی ہوں یہ جہنمی، فرمایا تم جنتی ہو۔ منافق نے سوال کیا، فرمایا تم جہنمی ہو، اور آپ اس جلال کے عالم میں تھے اور بار بار یہ فرما رہے تھے، کیونکہ منافقین یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے ہیں، تو آپ کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو ہمارے بارے میں علم ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایات موجود ہیں۔
تو اس موقع پر یہ آیا بارکہ نازل ہوئی کہ ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں تو پھر تمہیں اچھا نہ لگے اور تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے اس وقت جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو پھر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ نزول وحی کا وقت ہے، نزول وحی کا زمانہ ہے۔ اگر اب اس وقت تم کوئی ایسا سوال کرو گے پھر وہ چیزیں تمہارے سامنے کھول دی جائیں گی، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسا وہ حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا بیان کیا، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور حج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا، حج ہر سال فرض ہے، پھر خاموش رہے۔ بار بار جب سوال کیا تو آپ جواب نہیں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم المؤمنین کی وہ حریص ہیں اور ان کا مشقت میں پڑھنا، ایمان والوں کا امتیوں کا مشقت میں پڑھنا آپ کے لیے گراں ہے، آپ کے لیے ناگوار ہے کہ آپ کی امتی مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے متعدد مقامات پر آپ نے ایسا فرمایا کہ اگر جانا مجھے امت کی دشواری کا خوف نہ ہوتا لأخرت العشاء، میں عشاء کو مؤخر کر دیتا، فرمایا کہ میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ تو متعدد احکام کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، تو پھر میں یہ چیز فرض کر دیتا۔ اور نماز تراویح کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک رات تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ اب بہت سے صحابہ کرام کو آپ کی اقتداء کا شرف حاصل ہوا، چونکہ اس وقت مدینہ منورہ اور پھر باہر بھی بستیاں تھیں اور سارے لوگ تو وہ مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو دوسرے روز یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ نے نماز پڑھائی ہے، تو دوسرے دن پھر لوگ زیادہ آ گئے اور مسجد نبوی میں بہت زیادہ اجتماع ہو گیا۔ آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائی، اور پھر تیسرا دن ہوا، پھر یہ خبر اور زیادہ پھیل گئی اور پھر ادھر ادھر سے بہت سے صحابہ کرام اور بہت زیادہ مجمع ہو گیا، آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ اب چوتھا روز ہوا تو صحابہ کرام کا بہت زیادہ ہجوم ہو گیا، لیکن آپ پھر تشریف نہیں لائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان ساری رات انتظار کرتے رہے۔ اور پھر جب آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ مجھے علم تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں نہیں آیا، کیوں؟ اس وجہ سے نزول وحی کا وقت ہے، کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، پھر کوئی امتی ادا نہیں کرے گا، گناہگار ہوگا، مشقت میں پڑ جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن کے نزول کا، وحی کے نزول کا وقت ہے، اگر تم سوال کرو گے جواب دے دیا جائے گا تو پھر وہ حکم فرض بن جائے گا اور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، بلکہ تمہاری وجہ سے بعد والی امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ تو اس چیز کا بیان کرتے وقت بھی اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا حین ینزل القرآن، یہ نزول قرآن کا وقت ہے۔ اس وقت اگر سوال کرو گے تو پھر یہ مشقت بن جائے گی، پھر یہ تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا، پھر وہ چیز تمہارے لیے فرض ہو جائے گی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسا زمانہ ہوتا تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بعد کا ذکر نہیں کیا، اسی زمانے کا بیان کیا کہ اب اس وقت سوال کرنا یہ تمہارے لیے، اس زمانے میں سوال کرنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اور نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، یہ نزول وحی کا زمانہ ہے۔ اس سے بھی واضح کیا گیا کہ وہ زمانہ اقدس نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہی تھا کہ جس میں سوال کیا جائے تو وہ حکم فرض کر دیا جائے، اس کے بعد کوئی اور زمانہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اور دیگر آیات انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، ان آیات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ
اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ متعدد وہ آگے بیان کیے جائیں گے، ذلی نبی، بروزی نبی، اس طرح کی وہ تعویلات کا سہارا لے کر امتی نبی۔ تو جب نبی کا تصور ہی نہیں، آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ حدیث کریمہ، نہ اجماع امت، یہ اور نہ ہی قیاس اور عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ چار ہی دلائل ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، تو چاروں دلائل کے یہ خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری نبی ہونا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ شریعت کے ان چاروں دلائل سے وہ تائید یافتہ ہے اور قطعی دلائل موجود ہیں۔ اس بنا پر آپ کے بعد اگر کوئی بھی کسی قسم کے نبی کی نبوت کا قائل ہو یا امکان بھی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس عقیدہ پر، ختم نبوت والے عقیدہ پر استقامت عطا فرمائے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دفاع کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔